السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ آل عمران مدنی صورت، چوتھے پارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم وهلكت وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ یہ کافر لوگ جو کچھ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ اور خیرات وغیرہ، اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے۔ ایسے لوگوں پر اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ جی، اس دنیا میں انسان جو کچھ بوئے گا وہ عالم آخرت میں کاٹے گا، مگر دنیا میں بوئی ہوئی کھیتی کی بار آوری کے لیے چند شرائط ہیں۔ ان شرائط کو اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو کھیتی کبھی بار آور نہ ہوگی، اور وہ شرائط ہیں: اللہ اور روز آخرت پر ایمان، خلوص نیت یعنی اس میں ریا کا شائبہ تک نہ ہو، اور جو کام کیا جائے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور تیسرے اتباع کتاب و سنت، یعنی وہ کام یا صدقہ اور خیرات جو شریعت کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق کیا جائے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز بھی مفقود ہوگی تو آخرت میں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس آیت میں جن کافروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان میں یہ تینوں شرائط ہی مفقود ہوتی ہیں۔ کافر تو وہ کہلاتے ہی ہیں، اس لیے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی اپنے آپ پر سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یا اگر اپنے خیال کے مطابق ایمان رکھتے بھی ہیں تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، اور چونکہ ان کا روز آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، لہٰذا وہ جو بھی خرچ کریں گے وہ محض نمائش اور اپنی واہ واہ کے لیے کریں گے، اور شریعت محمدیہ کی ہدایات کی اتباع کا یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر آخرت میں بھلا انہیں ایسے اعمال کا کیا بدلہ مل سکتا ہے؟ ان کے نیک اعمال کی کھیتی کو ان کے کفر کی قہر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تو اب آخرت میں انہیں کیا بدلہ ملے گا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 میں لوگوں کے دکھاوے کی خاطر خرچ کرنے والے کی یہ مثال بیان کی گئی کہ جیسے ایک صاف چکنے پتھر پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، اور اس مٹی میں کوئی شخص بیج بو دے، پھر زور کی بارش آئے تو دانہ اور مٹی ہر چیز کو بہا کر لے جائے، اور صاف چکنا پتھر باقی رہ جائے۔ اور یہاں یہ مثال بیان کی گئی کہ کھیتی تو اگ آئی، مگر اس پر ایسی شدید ٹھنڈی ہوا چلی جس نے اس کھیتی کو بسم کر کے رکھ دیا۔ محصل دونوں مثالوں کا ایک ہی ہے کہ ایسے کافروں اور ریاکاروں کو آخرت میں ان کے صدقہ اور خیرات کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی کھیتی تو دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو چکی، اور جو کام انہوں نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں تھا اس کی انہیں جزا کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔